اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ ہماری گفتگو جو تھی وہ تقلید کے چیپٹر میں چل رہی تھی، اور تقلید کا جو مسئلہ تھا کہ اگر کسی شخص نے ایک مدت تک تقلید نہ کی ہو اور اب تقلید کرنا چاہے، یا تقلید تو کی تھی لیکن بعد میں پتہ چلا جو تقلید تھی وہ باطل تھی، فاسد تھی، اور اب اس نے پراپر طریقے سے جو شرعی طریقہ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے کسی عالم کی تقلید کی، تو وہ اعمال جو اس نے بغیر تقلید کے انجام دیے ہیں یا غلط تقلید سے انجام دیے ہیں، ان اعمال کا کیا ہوگا۔ عرض کیا تھا کہ اس کی چند صورتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ دیکھیں، اعمال کا ایک صورت تو بہت آسان سی ہے کہ اگر جو اعمال آپ نے انجام دیے ہیں، اب جس مجتہد کی آپ نے تقلید کی ہے، اگر آپ نے چیک کیا جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہی آپ نے عمل انجام دیا ہے، اب چاہے اتفاق ہو یا جس کی آپ تقلید غلط طریقے سے کر رہی تھیں اس کا نظریہ بھی ایسا ہی تھا، تو اگر یہ اعمال جو انجام پائے ہیں اس مجتہد کے فتوے کے مطابق نکل آئیں کہ جس کی اب آپ تقلید کر رہی ہیں، تو یہ اعمال آٹومیٹکلی صحیح ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ گڑبڑ کہاں ہوگی؟ جب کہیں نہ کہیں عمل میں جو کیا گیا ہے اور فتوے میں جو دیا گیا ہے ان میں کہیں نہ کہیں اختلاف آئے۔ کہ مثلا فرض کریں انہوں نے کہا جی تسبیحات اربع نماز میں آپ کو 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے، اور آپ کسی ایسے کی تقلید میں تھیں یا جس بغیر تقلید کے آپ 1 مرتبہ پڑھتی رہی ہیں، تو آپ نے 1 مرتبہ پڑھی ہے، وہ 3 مرتبہ کہتے تھے، تو اس کا مطلب ہے نماز میں تو خلل آ گیا۔ یعنی اگر اس مجتہد کے فتوے کے حساب سے دیکھیں تو یہ جو کہہ رہے کہ 3 مرتبہ ہونی چاہیے، تو آپ کی نماز تو اس کے حساب سے تو باطل ہے۔ تو اب اس نماز کا جو اس کے فتوے کے ساتھ میچ نہیں کر رہی، اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ آیا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یا صحیح ہو سکتی ہے یا صحیح نہیں ہو سکتی ہے؟ تو عرض کیا تھا کہ اس کا دوسرا آپشن یہ بنتا ہے کہ جو اعمال آپ نے انجام دیے ہیں وہ احتیاط کے مطابق نکل آئیں۔ مثلا ابھی جو مثال بنائی ہے اس کو الٹا کر لیں۔ اختلاف تو اس صورت میں بھی ہے، مثلا ایک مجتہد جس کی اب آپ تقلید کر رہی ہیں وہ کہتا ہے کہ جی 1 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے تسبیحات اربع کو تیسری اور چوتھی رکعت میں، آپ 3 مرتبہ پڑھتی رہی ہیں۔ اب یا غلط تقلید کی وجہ سے یا بغیر تقلید کے آپ نے 3 مرتبہ، بس اماں نے، دادی نے، نانی نے سکھایا 3 مرتبہ پڑھنا، 3 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ 3 مرتبہ پڑھتی رہی ہیں آپ، جب آپ نے مجتہد کے فتوے کے ساتھ دیکھا تو بالآخر فتوے میں اختلاف تو ہے، عمل میں اور فتوے میں۔ عمل آپ کا 3 مرتبہ کا ہے، فتویٰ اس کا 1 مرتبہ کا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اختلاف تو آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عمل ان کے اختلاف آ گیا ہے، لیکن پھر بھی عمل صحیح ہے، اس لیے کہ یہ احتیاط کے مطابق ہے، کیونکہ یا 1 واجب ہے یا 3 واجب ہے۔ 3 سے زیادہ والا بھی کوئی دیکھا نہیں آج تک میں نے، یا کہتے ہیں 1 مرتبہ یا بعض کہتے ہیں 3 مرتبہ۔ تو اگر آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لیا تو 1 بھی کور ہو گیا اور 3 بھی کور ہو گئے، یعنی دونوں کی بات مان لی گئی، کسی کی بھی نفی نہیں ہونے پائی۔ تو اس اعتبار سے یہ آپ کا عمل ہو گیا احتیاط کے مطابق، تو ولو فتوی مجتہد کے مطابق نہیں بھی ہے، لیکن کیونکہ احتیاط کے مطابق نکل آیا ہے اس لیے یہ عمل بھی آپ کا اوکے ہو جائے گا۔ بس 2 صورتیں یہ ہو گئیں کہ جس میں آپ کا عمل ولو مجتہد کے، ایک میں مجتہد کے فتوے کے مطابق نکلنے کی وجہ سے، اور ایک میں فتوے کے مطابق نہ ہونے کے باوجود احتیاط کے مطابق ہونے کی وجہ سے آپ کا عمل صحیح قرار پا رہا ہے۔ ایک اور مثال احتیاط کی، مثلا فرض کریں آپ نے کسی کو سے کوئی ادھار لیا تھا، اب پتہ یاد نہیں آ رہا 1000 روپے لیے تھے 2000 روپے لیے تھے، آپ نے کہا 2000 دے دیتی ہوں میں، آپ نے 2000 دے دیے۔ جب آپ نے فتویٰ کھولا، یعنی یہ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں، ورنہ اس کی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں،
مثلا فرض کریں آپ کو جس طرح یہ نمازوں کے اندر ہوتا ہے، ایک مدت تک نماز نہیں پڑھی، اب سوچ رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنی ہونی چاہیے قضا. آپ نے سوچا یار یا تو 10 سال کی ہیں یا 12 سال کی ہیں، آپ نے 12 سال کی پڑھ دی. جب آپ نے مجتہد کا فتویٰ دیکھا یا پوچھا تو اس نے کہا نہیں 10 سال کی بھی پڑھ لو تو کافی ہے. تو وہ کہہ رہے 10 سال کی پڑھ لو، آپ نے پڑھی ہے 12 سال کی. تو یہ 12 سال کی بالآخر احتیاط کے مطابق تو ہے ہی نا، ہو سکتا ہے 12 ہی ہوں آپ کی گردن پہ. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے قوانین کے تحت کہہ رہے ہیں کہ جو شریعت نے اس کو سکھائے ہیں کہ جتنا یقینی ہے اتنا کر لو، جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے اس کو چھوڑ دو. تو 10 اور 12 میں 10 تو یقینی ہے ہی، تو 10 کیونکہ یقینی ہے اس لیے اس نے کہا 10 کر لو کافی ہیں. 10 کے بعد والا جو فگر ہے یعنی 2 سال کا، وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہے، لگتا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. تو آپ نے جو عمل کیا وہ احتیاط کے مطابق ہو گیا، تو اس لیے آٹومیٹکلی یہ عمل آپ کا صحیح ہو جائے گا. 2000 روپیہ اس نے کہا، آپ نے فتویٰ پوچھا، اس نے کہا 1000 روپیہ دے دو کافی ہے، وہ بھی اسی قاعدے کے تحت آپ نے 2000 دے دیے. تو 2000 دینا بالآخر احتیاط کے مطابق تو ہے ہی کہ ہو سکتا ہے 2000 ہوں آپ کی گردن پر. تو کیونکہ عمل آپ کا احتیاط کے مطابق نکل رہا ہے تو ان ساری صورتوں میں ولو فتوے کے مطابق نہیں بھی ہے لیکن احتیاط کے مطابق ہے تو آپ کے اعمال کو صحیح مانا جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تیسری صورت جو آسان صورت ہے، پہلے وہ بتا دوں، اس کے بعد 2 تھوڑی سی مشکل ہیں. تیسری آسان صورت یہ ہے کہ آپ نے اب جو عمل پچھلے کے بارے میں اب آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جس مجتہد کی میں اب تقلید کر رہی ہوں اس کے مطابق ہے یا نہیں، وہ آپ کو یاد ہی نہیں کہ آپ نے کیسے عمل کیا تھا. یہ زیادہ تر یعنی اس چیز کا جو زیادہ مثال بن سکتی ہے وہ حج کی بنتی ہے. 25 سال پہلے حج کیا تھا، آج 25 سال بعد آپ کو خیال آیا تقلید کرنے کا، اب 25 سال گزر چکے ہیں حج کیے ہوئے، اب یاد ہی نہیں کہ اس وقت کیا تھا، کہاں کہاں ڈنڈیاں ماری، کہاں کہاں اونچ نیچ کی، کہاں کہاں پلسز اور مائنسز ہوئے، کچھ یاد نہیں ہے. بس کیا تھا یہ یاد ہے، اتنا بس یاد ہے کہ گئے تھے اور کیا تھا. اما کیسے کیا تھا، کیفیت عمل کرنے کی کیفیت معلوم نہیں ہے، کچھ یاد نہیں ہے. تو اس صورت میں بھی آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ یہ اعمال جو آپ کر چکے ہیں جس کی کیفیت اب آپ کو یاد نہیں ہے کہ کیسے کیا تھا، تاکہ اس کو چیک کر سکیں کہ وہ احتیاط کے مطابق بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، وہ فتوے کے مطابق بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، تو آپ کے وہ اعمال صحیح مانے جائیں گے. اب وضو انسان روز کرتا ہے، نماز انسان روز پڑھتا ہے، اس میں ذرا اس کو تصور کرنا کہ مثلا فرض کریں میں اب سوچوں کہ میں نے آج صبح وضو کیسے کیا تھا یاد نہیں آ رہا، یہ ذرا مشکل کام ہے کیونکہ ریپیٹیڈلی انسان انجام دے رہا ہے نا. تو جو چیزیں بہت فریکوینٹلی ریپیٹ ہوتی ہیں تو اس میں یہ تصور تھوڑا سا مشکل ہے. ممکن ہے آپ کہیں کہ روزے میں پھر بھی آپ کر سکتے ہیں کہ 9 10 11 مہینے گزر چکے ہیں، 9 10 11 مہینے کے بعد آپ نے اب تقلید کی تو اب آپ کو پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو روزے رکھے تھے اس میں کیا کہاں گڑبڑ کی تھی نہیں کی تھی. اب اتنا یادداشت تو کسی کی نہیں ہوتی نا کہ اذان ہو رہی تھی تو اس وقت میں کچھ کھا رہی تھی کہ نہیں کھا رہی تھی، اور افطار میں نے وقت پہ کیا تھا. نوعان تو انسان دھیان سے ہی کرتا ہے لیکن بالآخر بعض اوقات غلطیاں ہوتی ہیں، اشتباہات ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے. گلی رکی ہوئی تھی، رکی ہوئی گلی کو دیکھ کر آپ نے کہا او ہو گیا ٹائم، جلدی سے کھول لیا، پتہ چلے وہ تو 2 گھنٹے سے رکی کھڑی ہے وہاں پر مثلا، یا کل سے ہی رکی ہوئی ہے وہاں پر. تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ، لیکن اب یاد نہیں کہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، کب ہوا تھا، کہاں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کچھ یاد نہیں ہے. تو اس کو بھی آپ صحیح کے کھاتے میں ڈال دیں گی، لہذا اس کو بھی صحیح مان لیا جائے گا. تو یہ 3 صورتیں آ گئی ہیں کہ جس میں آپ کے عمل کو صحیح مانا جائے گا. پہلا یہ کہ مجتہد کے فتوے کے مطابق نکل آئے جس کی اب تقلید آپ کر رہی ہیں. دوسرا یہ کہ احتیاط کے مطابق نکل آئے. تیسرا یہ کہ کچھ پتہ نہیں کہ کیسے کیا تھا عمل، کیفیت عمل یاد نہیں ہے، تو ان اعمال کو بھی جن کی کیفیت آپ کو یاد نہیں ہے صحیح مانا جائے گا اور ان کو ریپیٹ کرنے کی یا تکرار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا، اس کے بعد ایک صورت جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ
جو کمی یا زیادتی ہوئی ہے عمل میں، اس میں کمی اور زیادتی رکن کے اعتبار سے نہ ہو۔ دیکھیں آپ کو معلوم ہے، آپ نہیں معلوم کہ معلوم ہے یا نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ اگر ادھر سے پہلے کہیں پڑھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا، یا بچپن میں مدرسے وغیرہ گئے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نماز کے واجبات جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ کو واجبات رکنی کہا جاتا ہے، رکن ہوتے ہیں، کچھ کو واجبات غیر رکنی کہا جاتا ہے۔ ٹوٹل 11 ہیں، 11 میں سے حال آپ یوں سمجھ لیں کہ 5 رکن ہیں اور 6 جو ہیں وہ غیر رکن ہیں، ٹھیک ہے۔ نیت رکن ہے، تکبیرۃ الاحرام رکن ہے، کچھ حصہ قیام کا رکن ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں، اور رکوع اور ایک ہی رکعت کے 2 سجدے، یہ 5 رکن ہیں آپ کے۔ اس کے علاوہ باقی جو چیزیں بچتی ہیں، قرأت ہے، ذکر ہے، ترتیب ہے، موالات ہے، اور یہ 6 چیزیں جو باقی ہیں ان 5 کے علاوہ وہ غیر رکن کہلاتی ہیں۔ جو آپ نے گڑبڑ کی ہے وہ غیر رکن کے اندر کی، مثلا کسی نے آپ کو سکھایا تھا کہ الحمد پڑھ کے رکوع میں جا سکتے ہیں، سورہ پڑھتے واجب نہیں، ضروری نہیں ہے، آپ نے بغیر سورہ کی نمازیں پڑھتی رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بغیر سورہ کے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں تو سورہ کی کمی، اب آپ مجتہد کا فتویٰ دیکھتے ہیں تو کہتا ہے سورہ پڑھنا ضروری ہے۔ آپ نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ بغیر سورہ کے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا سورہ کیا ہے؟ سورہ کیونکہ قرأت کا حصہ ہے اور قرأت خود رکن نہیں ہے، لہذا اگر کبھی بھولے سے آپ نے تکبیر کہی، پتہ نہیں کس طرف آپ کا ذہن تھا، آپ تکبیر کرتے ہی سیدھی رکوع میں، اور رکوع میں جا کے آپ کو یاد ہے نہ میں نے الحمد پڑھی نہ میں نے سورہ پڑھی، کیا ہوگا نماز کا؟ کون بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ اگر کوئی شخص بھول جائے، غفلتاً بھولے سے الحمد و سورہ پڑھے بغیر، ڈائریکٹ چھکا، اللہ اکبر، سیدھا رکوع، وہ جائز تو ہے، وہ تو ہو گیا، اب جائز ہے یا جائز نہیں وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کی نماز کا کیا ہوگا؟ یعنی یہ 1 رکعت ہو گئی؟ نہیں، یہ 1 رکعت ہو گئی، کنٹینیو رکھے یعنی نماز کو؟ ہاں جی واجب تو ہے الحمد سورہ پڑھنا، لیکن دائیں ہاتھ والے کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتی، سامنے والے کہہ رہے ہیں ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ تو واجب کی 2 قسمیں ہیں نا، ایک واجب رکن ہے، ایک واجب غیر رکن ہے۔ غیر رکن میں کوتاہی کی گنجائش نکل آتی ہے، تو یہ جو فرما رہی ہیں ہم کہ ہو سکتی ہیں، ان کی بات صحیح ہے، یعنی یہ آپ کی پہلی رکعت کاؤنٹ ہو جائے گی، رکوع سے آپ بس اس کو کنٹینیو کریں، سمجھے آپ کی 1 رکعت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز آپ کی اوکے ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے، یعنی غلطی کی ہے اس نے غیر رکن کی، اور یہ جو شخص ہے جس نے بغیر تقلید کے ایسی نماز پڑھی ہے یا غلط تقلید سے ایسی نماز پڑھی ہے، یہ جاہل قاصر ہو۔ اب جاہل کی بھی 2 قسمیں ہیں، دیکھیں کچھ اردو زبان کے الفاظ ہیں، کچھ عربی زبان کے الفاظ ہیں، ممکن ہے لفظ کامن ہو لیکن جب اردو میں آتا ہے تو اس کو تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ شدت یا کمی پیدا ہو جائے۔ مثلا عام طور پہ اردو میں آپ کسی کو اگر جاہل بولتے ہیں تو برا فیل کرتا ہے، یعنی ایک طرح کا سمجھیں ہلکے لیول کی ایک گالی آپ نے اس کو نکالی ہے، گالیوں کے بھی لیول ہیں، یہ سب میں آپ نے بہت ہی ہلکے لیول پہ اس کو جو ہے ایک چھوٹی سی گالی نکالی ہے، تم تو بالکل جاہل انسان ہو یار، درست۔ لیکن عربی زبان میں جاہل یعنی نہ جاننے والا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہم سب بہت ساری چیزوں کی نسبت جاہل ہیں۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ تم جب اس دنیا میں پیدا ہوتے ہو تو اس حالت میں پیدا ہوتے ہو کہ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے، یعنی جاہل، حالت جہل میں اس دنیا میں آتے ہو تم۔ اور یہ بعض روایتوں میں بھی ہے ظاہراً، یا بعض بزرگان کے بھی اقوال ہیں کہ جتنا جتنا انسان کا علم بڑھتا رہتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ جہل تو بھی بہت زیادہ ہے میرا،
تو جہل یعنی نہ جاننا، اور نہ جاننا اگر میں آپ کو کہوں یار یہ آپ کو نہیں آتا، مثلا فرض کریں کوئی پرابلم میتھس کی ہو، آپ خود بولتی ہیں مجھے نہیں آتی، یعنی آپ کہہ رہی ہیں میں جاہل ہوں، لیکن یہ آپ کو اتنا برا فیل نہیں ہوتا کہ آپ خود بھی بول رہی ہوتی ہیں کہ میں جاہل ہوں، لیکن آپ اس سینس میں نہیں بول رہی ہوتی ہیں جس سینس میں وہ جاہل کو ایک برا لفظ مانا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہاں پر جب جہل کی بات آتی ہے تو جہل یعنی نہ جاننے والا، مطلب مجھے مسئلہ نہیں پتا تھا نا بھائی، میں نے بغیر سورہ کے جو نماز پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے بغیر سورہ کے نماز جبکہ سورہ واجب تھا نہ جاننے کی وجہ سے پڑھی ہے۔ اب یہ جو نہ جاننے والا ہے، اس نہ جاننے والے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قصوروار ایک بے قصور۔ یہ اپنے نہ جاننے میں قصوروار تھا، یعنی کوتاہی کی ہے اس نے جستجو نہیں کی، پوچھنے کی کوشش نہیں کی، معلومات کرنے کی کوشش نہیں کی، وسائل سارے مہیا تھے، لیکن اس نے بس نہیں پوچھا اور کر لیا عمل، جس طرح بہت ساری ہمارے عوام کرتے ہیں اس طرح کے کام۔ ویسے موبائل ان کا کھولو تو 4 مولویوں کے نمبر ان کے موبائل میں ہوں گے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو بس کر لیا پوچھے بغیر ہی۔ اس کو کہتے ہیں جاہل مقصر۔ مقصر صاد کے اوپر تشدید، صاد سے میم قاف صاد رے اور صاد کے اوپر تشدید، مقصر یعنی قصوروار، جاہل اپنے جہل میں قصوروار ہے یعنی کوتاہی کرنے والا ہے۔ اس کے مقابل میں ایک دوسرا جاہل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جاہل قاصر۔ روٹ ورڈ دونوں کے ایک ہی ہیں، قاف صاد رے، لیکن وہ مقصر اور وہ قاصر، شکلیں تھوڑی دوسری ہیں۔ قاصر یعنی بے قصور جاہل، جو اپنے نہ جاننے میں بے قصور ہو۔ اب بے قصوری کی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں نا، مثلا اس نے پوچھا، سامنے والے نے غلط بتا دیا، اس نے معلومات کی کتاب کھول کے دیکھا، سمجھنے میں غلطی ہو گئی، اس نے کسی مولانا سے کال کر کے پوچھا۔ اب بالآخر وہی والی بات ہوتی ہے کہ کبھی آپ سمجھانے میں کوتاہی کر دیتی ہیں، کبھی وہ سمجھنے میں کوتاہی کر دیتے ہیں، بالآخر جو سمجھ میں آیا انہوں نے مسئلہ بتا دیا آپ کو اور غلط مسئلہ نکل آیا۔ یہ ساری صورتیں، ورنہ ایک زمانہ تھا عام طور پہ جب قاصر کی بات آتی تھی تو کہتے وہ جو جنگلوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں پلا بڑا ہو اور اس سے کچھ پہنچا نہ ہو۔ وہ آج کل تو میرا خیال ہے کوئی ایسا جگہ ہی نہیں ہوگی جہاں کچھ نہ پہنچ پائے، اتنے وسائل آپ کے جو ہیں وہ فاسٹ ہو چکے ہیں اور کمیونیکیشن سسٹم اتنا واسٹ ہو چکا ہے کہ جنگل میں بھی اگر کوئی پل رہا ہوگا تو اس کے پاس بھی موبائل تو ہوگا ہی، درست؟ لہٰذا یہ ساری مثالیں جو میں نے دی ہیں یہ بھی جاہل قاصر ہی ہے۔ پوچھا غلط سمجھ میں آیا، پوچھا غلط بتا دیا گیا، پڑھا سمجھنے میں غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو کہتے ہیں جاہل قاصر۔ یہ یاد رکھیں ہمیشہ، تقریباً 95-98% موارد آپ کو وہ ملیں گے جہاں پر جاہل مقصر کو کوئی چھوٹ نہیں ملتی جہل کی وجہ سے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نہ پوچھو نہ پھنسو، یہ اکثریت جاہل مقصر ہے، اور شریعت اکثر موارد میں، میں نے کہا نا 98% موارد میں یا شاید 99% موارد میں جاہل مقصر کو کوئی چھوٹ نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہے جہلاً عمل کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے جان بوجھ کر عمل کرنے والا ہو، یعنی میں اگر جان بوجھ کر سورہ چھوڑ دوں یہ، اور میں جاہل مقصر ہونے کی وجہ سے سورہ چھوڑ کے نماز پڑھوں، دونوں ایک ہی ہیں۔ تو اگر میں جان بوجھ کے سورہ چھوڑ دوں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جی؟ اگر جان بوجھ کے سورہ چھوڑ دوں تو مقصر کو چھوڑ دیں، میں جان بوجھ کے بول رہا ہوں تو مقصر تھوڑی ہوں، میں عالم ہوں۔ میں اگر علماً عالماً عامداً اختیاراً بغیر سورہ کے نماز پڑھوں تو کیا حکم ہے میری نماز کا؟ باطل ہے دیگر۔ تو وہ جو جاہل مقصر ہے ولو جاہل ہے لیکن کیونکہ مقصر ہے، پوچھنا چاہیے تھا، اس نے نہیں پوچھا، معلوم کرنا چاہیے تھا، اس نے نہیں معلوم کیا اور بغیر سورہ کے نماز پڑھ لی، یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے وہ والا شخص، یعنی اس کی بھی نماز 99% مواد۔ صرف 1-2 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ شریعت نے جاہل مقصر کو تھوڑی سی چھوٹ دی ہے، ورنہ جو چھوٹ اگر ہے کہیں پہ تو جاہل قاصر کے لیے ہے۔
جہل کی وجہ سے اگر کہیں پہ چھوٹ ہے تو وہ جاہل قاصر کے لیے ہے. لہذا اس میں انہوں نے شرط لگائی ہے کہ یہ جاہل قاصر ہو, غیر رکن کی کوتاہی ہو, کمی ہو, جاہل قاصر ہو, یعنی کوتاہی نہ کی ہو اس نے, تو اس صورت میں بھی اس کا عمل صحیح مانا جائے گا. لہذا اگر بغیر سورہ کے اس نے نماز پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا, یا مثلا فرض کریں کہ ذکر رکوع نہیں پڑھا یا ذکر سجدہ نہیں پڑھا, یا ایک آدھ دفعہ کسی نے پوچھا تھا بغیر تشہد کی نماز پڑھتے رہے, تو یہ شخص کیونکہ رکن کی غلطی نہیں کر رہا, غیر رکن میں غلطی کر رہا ہے اور جاہل قاصر ہے, تو اس صورت میں بھی اس کی پچھلی اعمال کو اور نمازوں کو صحیح مانا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اسی کی ایک اور صورت یہ بنتی ہے کہ غیر رکن ہی کی غلطی ہے, ٹھیک ہے, لیکن شخص جاہل قاصر نہیں ہے بلکہ جاہل مقصر ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس نے کوتاہی کی ہے نہ سیکھنے میں, جان سکتا تھا, پوچھ سکتا تھا, معلومات کر سکتا تھا, لیکن نہیں کی اور نہ جانتے ہوئے عمل کر لیا, اور اب جب اس میچ کر رہا ہے تو پتہ چلا, یہ جو ابھی اسی مثال لے لیں ہم, کہ مثلا پتہ چلا کہ بغیر سورہ کے نماز پڑھتا رہا ہوں, بغیر تشہد کے نماز پڑھتا رہے, بغیر ذکر رکوع یا ذکر سجدے کے نماز پڑھتا رہے, منتہا یہ جاہل مقصر تھا. ٹھیک ہے, میں نے کہا نا کہ جاہل مقصر کو صرف چھوٹی سی چھوٹ ملی ہے ایک بہت ہی ایک یا دو مسئلوں میں. یہ والا جو اس کی کوتاہی ہے جو چھوڑا ہے اس نے مثلا سورہ وغیرہ, یہ ان موارد میں بھی نہ ہو جو استثناء ہے اس کے لیے, یعنی جو اعمال نہ جانتے ہوئے جاہل مقصر انجام دیتا ہے اس کی جو ایکسیپشنز ہیں اس کے لیے, جو ایک دو مورد بنتے ہیں وہ بھی آئیں گے, یہ مورد ان میں سے نہ ہو, یعنی ایکسیپشن والے موارد میں سے بھی نہیں ہے, تو پھر اس کے اعمال باطل مانے جائیں گے. لہذا یہی کوتاہی جو جاہل قاصر نے کی ہے سورہ نہ پڑھنے کی, یہی کوتاہی اگر جاہل مقصر کرتا ہے تو اس کی نمازیں پچھلی ساری کیا ہو جائیں گی, باطل ہو جائیں گی. اس کو 25 سال جو بغیر تقلید کی نماز پڑھی ہے, یا 25 سال جو اس نے غلط تقلید سے نماز پڑھی ہے, اس کو اپنی نمازوں کی تکرار کرنی پڑے گی. سر یہ نہیں سمجھ, اگر یہ سمجھ میں نہیں آئی, یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. ایکسپلین تو کیا ہے, یہ نہیں سمجھنا, فرق نہیں سمجھنا. فرق جاہل صرف فرق جو ہے نا یہاں پہ صرف جہل کی نسبت ہے. پہلے والی مثال میں, پہلے والے مورد میں جہاں پہ اعمال کو صحیح مانا گیا تھا وہ جاہل قاصر تھا. دوسرے والے مورد میں جہاں پہ نمازوں کو باطل مانا جا رہا ہے یہ جاہل مقصر ہے. غلطی دونوں ایک ہی کر رہے ہیں. اس کی بھی غلطی یہ تھی کہ جو رکن سے ہٹ کر تھی, غیر رکن کی تھی. اس کی غلطی بھی یہی ہے کہ غیر رکن میں غلطی کر رہے ہیں, یعنی ایک غیر رکن جو اس کو انجام دینا چاہیے تھا اس نے انجام نہیں دیا. دونوں کا کام ایک جیسا ہے. مثلا زید اور بکر دو آدمی ہیں, ٹھیک ہے, غلطی دونوں کی ایک جیسی ہے, دونوں بغیر الحمد یا بغیر سورہ کے نماز پڑھتے رہے, ٹھیک ہے. منتہا زید جو ہے وہ جاہل قاصر ہے اور بکر جو ہے وہ جاہل مقصر ہے. یہ بے قصور جاہل ہے, اپنے جہل میں بے قصور ہے. اس نے جتنی اپنی کوشش کرنی چاہیے تھی اتنی کی معلومات کرنے کی, لیکن پتہ ہی یہی چلا اس کو, یا سمجھ میں یہی آیا کہ بغیر سورہ کی نماز پڑھنی ہوتی ہے, تو وہ بغیر سورہ کے پڑھتا رہا. لیکن اس نے تو معلومات ہی نہیں کی جبکہ کر سکتا تھا. یہ مقصر ہے, ٹھیک ہے نا. یہ معلومات کر سکتا تھا لیکن اس نے معلومات نہیں کی,
تو اس کی نمازیں ہو جائیں گی باطل. غلطی دونوں کی ایک ہے لیکن فرق کہاں پر ہے؟ دونوں کی جہل میں فرق ہے. اس کا جہل، اس کی جہالت قاصر والی ہے، اس کی جہالت مقصر والی ہے. یہ بے قصور والا آدمی ہے، یہ قصوروار آدمی ہے. تو جب قصور کیا ہے تو بھگتنا تو پڑے گا نا. اس نے تو قصور کیا ہی نہیں، اس نے تو اپنی جو کوشش کرنی تھی کی، لیکن گائیڈ غلط ہو گیا، غلط راستہ دکھا دیا کسی نے، لال بتی کے پیچھے بھگا دیا کسی نے اس کو. وہ تو بیچارہ کسی کے کہنے پہ لال بتی کے پیچھے لگا تھا، بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے، وہ کہیں رکی نہیں رہی، ٹکی نہیں رہی. درست. لہذا اس وجہ سے اس کی نماز صحیح ہے لیکن اس کی نماز باطل ہے. آگے جی سمجھ میں بات ہو. رکنی اور غیر رکنی واجبات میں نہیں نماز کے حوالے سے بھی کیا یہ دین میں ہر چیز ہے؟ کم سے کم نماز میں تو ہے. دیکھیں آپ کا سوال اگر دوسرے اینگل سے ہوتا تو زیادہ بہتر تھا کہ یہ جو قاصر اور مقصر کی تقسیم ہے اور چھوٹ ہے وہ ہر جگہ پر ہے یا بعض جگہ پر ہے، تو شاید زیادہ بہتر ہوتا. اس لیے کہ اگر قاصر ہے تو اس کی نماز میں بھی بعض جگہ پہ چھوٹیں ہیں، روزے میں بھی چھوٹ مل جاتی ہے، حج میں بھی چھوٹ مل جاتی ہے. اس کو میں نے کہا نا کہ وہ مقصر کو، قاصر کو جو ہے وہ، کیونکہ اس نے اپنی کوشش تو کی ہوتی ہے نا، ان تک کوشش کے باوجود مس گائیڈ ہو گیا، تو اس لیے اس کے عذر کو اس کو مانا گیا، عذر مانا گیا اس کا. لیکن جو مقصر ہے اس نے تو کوشش ہی نہیں کی نا، وہ تو کوتاہی کرنے والا ہے، لہذا اس لیے اس کے جہل کو اس کا عذر نہیں مانا گیا. صرف میں نے کہا نا کہ ایک دو جگہ ہیں، ایک تو یہیں پہ بھی آئے گی مثال نماز کی، کہ جہاں پر یہ جو نماز میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ بعض نمازیں مردوں کو خاص طور پہ اونچی آواز میں پڑھنی ہیں اور بعض ہلکی آواز میں پڑھنی ہیں، جس کو کہتے ہیں جہر و اخفات. جہر یعنی اونچی آواز، اخفات یعنی ہلکی آواز. اخفات ہوئی مخفی سے نکلا نا، اخفات یعنی ہلکی آواز، جہر یعنی اونچی آواز. تو اس مسئلے میں ایک میں چھوٹ ہے کہ اگر کوئی جاہل مقصر بھی تھا اور جاہل مقصر ہونے کی وجہ سے اس نے اونچی والی نماز کو ہلکی آواز میں پڑھ لیا، ہلکی والی نماز کو اونچی والی آواز میں پڑھ لیا، تو اس کی معافی ہے. یہ ایک مورد ہے جہاں پر مقصر کو معافی ملی. ایک اور مورد آتا ہے قصر اور تمام کا. نماز قصر اور تمام کا ایک اس مورد میں، وہ انشاءاللہ تب بھی تفصیل شاید مسئلہ اگر آ گیا تو آئے گا، ورنہ پھر نماز میں ہی آئے گا. ایک اس مورد میں اس کو چھوٹ حاصل ہے. تقریباً یہ دو مورد جو مجھے یاد پڑتے ہیں، اس کے علاوہ میرے ذہن میں نہیں ہے کوئی ایسا مورد کہ جہاں پر مقصر کو چھوٹ دی گئی ہو. دو مورد ہیں جہاں پر مقصر کو چھوٹ دی گئی ہے. ایک قصر و تمام کے مسئلے میں کہ نماز قصر پڑھنی تھی یا تمام پڑھ لیا، اس طرح کا ایک مسئلہ، اور ایک جہر و اخفات کے مسئلے میں. ٹھیک ہے نا. ان دو مسئلوں کے علاوہ کہیں اور جاہل مقصر کو چھوٹ نہیں دی گئی ہے. خوب. تیسرا مورد وہی بنتا ہے یہاں پر اس کا کہ کوتاہی جو ہے وہ ارکان کے اعتبار سے نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ ابھی تک ہم نے جو پچھلی دو صورتیں پڑھی ہیں وہ دونوں صورتیں غیر رکن کی کوتاہی کی تھیں. منتہا ایک میں قاصر ہونے کی وجہ سے نماز صحیح مانی گئی ہے اور مقصر ہونے کی وجہ سے دوسری صورت میں نماز باطل مانی گئی ہے. اسی کی تیسری صورت کے غلطی جو ہے وہ یا کوتاہی جو کی ہے یا کمی جو کی ہے یا زیادتی جو کی ہے، کمی یا زیادتی جو بھی ہوا ہے وہ غیر رکن میں ہوا ہے. کوتاہی غیر رکن کی نسبت ہوئی ہے اور یہ شخص جاہل مقصر بھی ہے، لیکن وہ استثنائی موارد میں سے ہے غلطی اس کی. یعنی جو جہری نماز تھی
اس کو ایک فاتن پڑھتا رہا جاہل مقصر ہونے کی وجہ سے. 25 سال بعد پتہ چلا کہ یہ جو ظہر کی نماز جو ہلکی آواز میں پڑھنی تھی وہ تو میں 25 سال سے اونچی آواز میں پڑھ رہا ہوں, یا فجر کی نماز جو اونچی آواز میں پڑھنی تھی وہ میں 25 سال سے ہلکی آواز میں پڑھ رہا ہوں. تو اس کے اوپر اس کی نمازیں صحیح ہیں, اس کی نمازیں صحیح ہیں. بس یوں سمجھ لیں کہ غیر رکن کی غلطی ہو, یعنی یہ جو دوسرے اور تیسرے پوائنٹ کو میں آپ کو مزید اس کو بیان کر رہا ہوں, دوسرے اور تیسرے والے پوائنٹ کو, کہ کیونکہ ان دونوں میں جاہل مقصر ہے. غلطی غیر رکن کی ہو, جاہل مقصر ہو, اس کو آپ ہیڈنگ بنائیں. غلطی غیر رکن کی ہو اور جاہل مقصر ہو, ٹھیک ہے. اس کی 2 صورتیں بنائیں آپ, 2 اس کے اندر سے آپ شکلیں نکالیں. ایک پہ لکھیں کہ مورد استثنائی مورد میں سے ہو, ایک میں لکھیں مورد استثنائی مورد میں سے نہ ہو. استثنائی مورد میں آپ بریکٹ میں لکھنا چاہیں تو لکھ لیں صرف 2 مورد ہیں, جہر و اخفات, قصر اور تمام, تاکہ آپ کو یاد رہے کہ استثنائی مورد کون سے ہیں. جہر اور اخفات, قصر اور تمام. تو نماز صحیح ہے, استثنائی مورد نہیں ہے تو نماز باطل ہے. یعنی یہ ان 2 پوائنٹس کا یہ چارٹ آپ بنا سکتے ہیں آرام سے, کہ جاہل مقصر ہو, کوتاہی غیر رکن کی ہو, ایک صورت استثنائی مورد, ایک صورت غیر استثنائی مورد. استثنائی مورد میں نماز صحیح, غیر استثنائی مورد میں نماز باطل. درست جی؟ یہ ہو گئی 3 صورتیں اس کی. ٹھیک ہو گیا جی, یہ 3 صورتیں. اس کے بعد ایک صورت اور یہ بنتی ہے کہ جو کوتاہی ہوئی ہے, وہ ابھی تک ہم 3 صورتیں بنائی ہیں جس میں غیر رکن کی کوتاہی تھی. اب کہتے ہیں کہ جو کوتاہی ہوئی ہے اس سے, یا جو کمی بیشی ہوئی ہے, وہ رکن کے اعتبار سے ہو. ٹھیک ہے, کوتاہی ہو رہی ہے, کمی زیادتی جو ہوئی ہے وہ رکن کے اعتبار سے ہو. مثلا 2 رکوع والی نماز پڑھتا رہے اور آغا سیستانی کہتے ہیں 1 رکوع ہونا چاہیے. بغیر سجدوں کی نماز پڑھتا رہے, آغا سیستانی کہتے ہیں کہ جی 2 سجدے ہر رکعت میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا. کوتاہی جو کر رہا ہے وہ رکن میں کر رہا ہے. نیت کی, الحمد سورہ شروع کر دی, بیچ میں تکبیرۃ الاحرام کہی نہیں. کمی جو کر رہا ہے کس چیز کی کر رہا ہے؟ رکن کی کر رہا ہے. تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکن کے اندر کمی کرے تو اس کا عمل باطل ہے. مثلا تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی یا رکوع نہیں کیا, اس کی نماز باطل ہو جائے گی. بس یہ 4 صورتیں ہو گئیں, 3 غیر رکن کی, 3 غیر رکن میں 2 صورتوں میں نماز صحیح ہے, ایک میں مقصر کی, ایک میں قاصر کی, اور ایک صورت میں نماز باطل ہے وہ مقصر کی. اور چوتھی صورت جس میں دونوں کی نماز باطل ہے وہ ہے رکن کی غلطی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ 5-6 صورتیں بنتی ہیں ٹوٹل, وہ پچھلی بھی ملا لیں تو ان 5-6 یا 7 صورتیں جتنی بھی بن رہی ہیں ان صورتوں میں اعمال کا یہ حکم بن جائے گا. اب جس کی تقلید غلط تھی یا تھی ہی نہیں تو وہ اپنے آپ کو اس میں سے چیک کرے کہ کس صورت میں فال کر رہا ہے, اسی کا حکم اس کے اوپر جاری ہو جائے گا. اگر نماز صحیح ہوتی ہو تو صحیح ہو جائے گی, باطل ہوتی تو باطل ہو جائے گی. قاصر مقصر وہ ساری تفصیلات رکن کی غیر رکن کی, اس کو آپ غور سے یعنی دیکھ سکتا ہے وہ بندہ, تو اس کی اسی اعتبار سے اعمال اس کے صحیح یا باطل بن جائیں گے. جب تک اگر ہم
25 साल बाद या एक बहुत ज़्यादा ऐसी बात शुरू करते हैं तो पिछले वाले हमारी से तकलीफ का जो हम कनेक्शन बनाते हैं, मतलब जो हमने जब तकलीफ शुरू की है उसके बाद जो हम काम कर रहे हैं उस पर हमें होना चाहिए। आप आज पहली दफ़ा आई हैं, पहले दर्स से आ रही हैं, फिर क्यों सवाल पूछ रही हैं? इसका मतलब है या पिछले सुनने नहीं है या भूल गई हैं। पहला दर्स सुनिएगा खूब। क्या अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में। वैसे तो मैंने कहा ना इस दफ़ा तो ये इन्होंने पहली दफ़ा हुआ है मेरे साथ कि एक बिल्कुल फ्रेश बैच दिया जिसमें कोई भी शक्ल मुझे पुरानी नज़र नहीं आ रही। अब कोई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो जितने चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं इस वक्त सामने बैठे हुए सारे नए हैं। वरना पुराने जो चेहरे हैं उनको पता है कि मैं उनको अक्सर एक बात बोलता हूँ कि आप लोगों का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है आप लोगों को आके पढ़ाने का कि ना आपको याद होता क्या पढ़ा, और जब अगले हफ्ते मैं आता हूँ तो मुझे भी याद नहीं होता मैंने क्या पढ़ाया। इसलिए अगर पूरा दर्स भी रिपीट हो जाए तो आप लोग हज़म कर जाते हैं। किसी को पता ही नहीं होता कि ये तो हम पढ़ चुके हैं, कोई बोलता भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं मेरी अपनी बत्ती जले कि यार ये बात तो हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो ही पता चलता है, वरना तो कुछ पता नहीं चलता यहाँ पर। तो ये एक हुस्न है आप लोगों का बहरहाल कि मेरा काम आसान हो जाता है, रिपीट भी होता रहे तो पता नहीं चलता। तो जी, तो ये एक मसला है। बहरहाल आप पीछे जाके देखिएगा, ये इसका जवाब आ चुका है। अच्छा, एक मसला इन्होंने इसमें इत्तफ़ाक़न दिया हुआ है, वरना आम तौर पर इनकी अरबी किताबों में होता है। यहाँ पर इन्होंने फ़ारसी किताब में पहली दफ़ा लेकर आए हैं, वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ और काम आने वाला मसला है। देखें, मसला ये है, कहते हैं कि इस तौज़ील मसाइल में जो लिखे गए मुस्तहबात हैं उनका जो जिसको कहें कि बहुत ज़्यादा उनकी दलीलों में बररसी नहीं की गई। एक कायदा है, कायदे का नाम ही इतना औखा मैं क्या आपको समझाऊं। कायदे का मफ़हूम यह है कि उस कायदे की बिना पर जो मुस्तहब या मकरूह वाली रिवायतें होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा सनद की बहस और ये सारी चीज़ें जो वाजिब और हराम वाली रिवायतों में जितना ये सरखपाई करते हैं फ़ुक़हा, उतना वो उसमें सरखपाई नहीं करते। और लिख दिया जाता है कि जी ये मसलन बाज़ रिवायतों में है कि ये अमल मुस्तहब है। जैसे आप मफातिह उठाएं तो हर चौथे कदम पर एक गुस्ल मुस्तहब है, हर चौथे दिन कोई ना कोई गुस्ल आ जाता है बीच में, हर पाँचवें दिन कोई ना कोई रोज़ा आ जाता है बीच में, या मसलन और इस तरह की दूसरे आमाल, कोई ज़ियारतें हैं, कोई दुआएँ हैं, ये है वो है। अब वाक़ई मासूम, देखें असल में होता ये है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जब कोई मुज्तहिद मसला बताता है ना, मसला बताने का मतलब ये होता है कि काना वो आपको ये ख़बर दे रहा है कि खुदा और रसूल ने ये बात कही है। अगर आपको याद हो, मैंने अर्ज़ किया था कि हमारे पास जो बेसिक दलीलें हैं अहकाम की वो दो ही हैं, कुरान और सुन्नत। जब वो कुरान और सुन्नत से एक चीज़ निकालता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि उसकी फ़हम और उसकी समझ के मुताबिक खुदा और अहले बैत ने या रसूल ने ये बात कही है, और वो बात आपको बेउनवाने मसला बता देता है। मतलब फ़र्ज़ करें अगर एक मसला दिया हुआ है इसके अंदर, मतलब फ़र्ज़ करें आगा सिस्तानी ये कहते हैं कि अगर बर्तन का अंदरूनी हिस्सा नजिस हो जाए तो चाहे पानी खुर हो, चाहे कलील हो, चाहे जारी हो, 3 मरतबा अंदर से धोना ज़रूरी है। तो गोया आगा सिस्तानी ये बता रहे हैं, ख़बर दे रहे हैं हमें कि मैं जो कुरान और सुन्नत से समझा हूँ वो ये समझा हूँ कि नजिस बर्तन अंदरूनी हिस्सा 3 दफ़ा पाक होता है। ये मेरी फ़हम है कि खुदा और रसूल ने ये बात कही है कि 3 मरतबा ये पाक होना चाहिए, धुलना चाहिए तो पाक होगा। तो
اگرچہ انہوں نے کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ خدا نے یہ بات کہی ہے یا رسول نے یہ بات کہی ہے یا ائمہ نے یہ بات کہی ہے، لیکن بالآخر جب آپ ایک سورس سے نکال کر ایک بات بیان کر رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسی سورس کی بات کر رہے ہو نا آپ. اور یہ سورس کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. حدیثیں ہیں. حدیثیں کس کا کلام ہے؟ رسول و اہل بیت کی. تو اس میں سے اگر میں ایکسٹریکٹ کر کے کوئی چیز آپ کو دے رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، ولو میں نے ان کا نام شروع میں استعمال نہیں بھی کیا ہو، لیکن کیونکہ نکالا انہی کی باتوں سے ہے، لہٰذا آٹومیٹکلی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میں اس بات کی نسبت انہی کی طرف دینا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو نسبت ہوتی ہے خدا اور رسول کی طرف، یہ نسبت دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بہت آسان ہے، لیکن جو جانتا ہے اس کی اہمیت کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ خدا نے یہ بات کہی ہے یا رسول نے یہ بات کہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے. یعنی اگر خدا اور رسول نے یہ بات نہیں کی تو میں خدا اور رسول پر جھوٹ باندھ رہا ہوں، افطرا کر رہا ہوں. آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، افطرا باندھنے والوں کو کافر قرار دیا گیا. آپ روایتیں جھوٹ کی اٹھا کے دیکھیں، بعض روایتوں میں تو خاص طور پر یہ ذکر ہے کہ وہ جھوٹ جو اللہ اور رسول سے باندھا جائے وہ کبیرہ ہے. ایک کتاب ہے آغا دستگیر شیرازی کی، گناہان کبیرہ. اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو دیکھیں. اردو میں اس کے 6-7 والیوم میں ترجمہ ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے کتابوں کی شکل میں. ویسے تو ایک موٹی کتاب ہے لیکن وہ 6-7 والیومز میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. اس میں جہاں پہ جھوٹ کی بات کی ہے نا، تو جھوٹ کی روایتیں اگر آپ جا کے دیکھیں، یعنی واقعاً انسان کے جس کو کہتے ہیں نا کانوں سے دھواں نکلے، ایسی روایتیں. ایک روایت کے اندر پیغمبر سے روایت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، وہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو پروردگار عالم اس جھوٹ کے عوض اس کے لیے 70 نعوذ باللہ زنا لکھتا ہے. اور ان میں جو سب سے کم زنا ہے وہ ہے جو اس نے کسی شخص نے اپنی ماں سے کیا ہو. اب سوچیں تو صحیح، جھوٹ کا کتنا بڑا عذاب ہے. یعنی ہم لوگ بعض اوقات یہ چیزیں سنتے ہیں تو سن کے انسان کو جرجری آتی ہے کہ یار ماں کے ساتھ بدفعلی کرنا آسان کام تو نہیں ہے نا یار. لیکن پیغمبر جیسی ہستی وہ کہہ رہی ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے 70 زنا لکھے جاتے ہیں. ہلکا ترین جو ہے وہ یہ ہے، یعنی عذاب کے حساب سے، یعنی کم سے کم عذاب اس کو جو ملے گا اس بدفعلی کا ملے گا جو ایسے رشتے کے ساتھ ہوئی ہو. اب یہ روایت تو نقل کی ہے وہاں پہ آغا دستگیر نے بھی اور دوسرے علماء نے بھی نقل کی، لیکن اب وہی والی بات ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ کسی سہیلی کے ساتھ کہیں اس کے گھر چلی گئیں، آدھا گھنٹہ گھر لیٹ پہنچی، پوچھا میں لائبریری گئی ہوئی تھی. اب اتنا سا جھوٹ بولا آپ نے، میں لائبریری گئی ہوئی تھی. اب اتنے سے جھوٹ کے اوپر بھی اتنا بڑا گناہ ہو. یا بعض اوقات جیسا بچے ہوتے ہیں، کوئی چیز لینے گئے، اپنے لیے بھی چیز لے لی، کھا لی، بعد میں کہا جی وہ پیسے گر گئے تھے. اب یہ خود آپ دیکھیں صحیح، یعنی آغا دستگیر شیرازی محدثین کے اعتبار سے، حدیثوں کے اعتبار سے ماشاءاللہ ایک متباہر آدمی ہیں اور سمجھتے ہیں حدیثوں کی ویلیو کو اور ان کی اہمیت کو. یعنی جب انہوں نے وہ حدیث نقل کی، پھر خود ان کے ذہن میں ایک بات آئی، اور وہ یہ کہ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے جھوٹ. دیکھیں ایک اور روایت اتفاق سے جھوٹ کے بارے میں، کسی نے پوچھا کہ امام علیہ السلام سے پوچھا مولا یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص کوئی جھوٹ بولتا ہے تو کیا وہ فاجر ہو جاتا ہے یا کذاب ہو جاتا ہے؟ امام نے کہا نہیں، ایسا تو ہر شخص ہی ہوتا ہے. یہ امام بتا رہے ہیں کہ ہر شخص ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے جھوٹ اس سے ہوتے ہی نکل ہی آتے ہیں. تو اب یہ کچھ چھوٹے موٹے جھوٹ جو ہر شخص سے وجود میں آتے ہیں اور اتنا بڑا عذاب، تو ادھر آغا دستگیر شیرازی یہ فرماتے ہیں، جو مجھے اب یاد آ رہا ہے، کافی پہلے پڑھا تھا، کہ انہوں نے اب یہ دیکھا کہ یار یہ مثلا فرض کریں ایک 10 روپے بچانے کے لیے، 10 روپے کی چیز کھانے کے لیے آپ نے جھوٹ بولا ہے، یا آدھے گھنٹے لیٹ آنے پر آپ نے ایک جھوٹ بولا کہ جی میں لائبریری میں چلی گئی تھی اور کسی سہیلی کے پاس بیٹھی وہاں پہ گپیں مار رہی تھیں، ڈانٹ کھانے سے بچنے کے لیے آپ نے بول دیا. تو وہ تو یعنی حلق سے ان کے بھی نہیں اترا. تو انہوں نے وہاں پہ ایک توجیہ کی ہے. وہ توجہ یہی کی ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو اتنا قبیح جس کا عذاب ہے، یہ وہ جھوٹ ہے جو خدا، رسول اور اہل بیت کی نسبت باندھا جائے.
یعنی وہ ہے جو اتنا شدید ہے. اما یہ جو اب اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چھوٹے موٹے جھوٹ بولتے ہیں وہ صحیح ہیں یا ان کا کوئی عذاب نہیں ہے. جھوٹ کے بارے میں فقہا کی رائے یہ ہے کہ جھوٹ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو گناہ کبیرہ ہے. ان تک کبیرہ کے اندر پھر لیولز ہیں. یہ اتنا ہیوی لیول اس جھوٹ کا ہے کہ جو جھوٹ خدا رسول اور اہل بیت کی نسبت باندھا جائے اس کا گناہ اتنا شدید و بدتر ہے. اما وہ جھوٹ جو ہم عام اپنی زندگی میں چھوٹے موٹے بولتے ہیں کبیرہ وہ بھی ہے. کبیرہ کا مطلب یہ ہے کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر آگ کا وعدہ کیا ہو, یعنی آتش جہنم اس پہ بھی ملے گی لیکن اتنی شدید نہیں, لیکن ہے تو اس پہ بھی آگ کا وعدہ. تو کبیرہ یہ بھی ہے, ایسا نہیں کہ یہ کبیرہ نہیں ہے. تو لیکن کبیرہ کے اندر مراتب ہیں, رتبے ہیں, کوئی بہت شدید تو کوئی بہت ضعیف. جیسے سفید رنگ دیکھنا, اس سفیدی کو دیکھیں آپ, یہ کیا ہے؟ سفیدی ہے نا کلر, اور اس سفیدی کو دیکھیں, دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح یہ بھی سفید ہے, آپ دیکھیں گے شاید اس کا بھی فرق رنگ تھوڑا سا الگ ہو. وہ آپ کا اے سی کا ڈبہ وہ بھی سفید ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ سارے ہیں تو سفید, لیکن سفیدیوں کے اندر کیا ہے؟ کمی اور زیادتی ہے. کوئی بہت ہی زیادہ سفید ہے, کوئی تھوڑا پرانا ہونے کی وجہ سے تھوڑا ہلکا سفید ہو گیا, کوئی ہو گیا, کوئی تھوڑا پیلگی کی طرف چلا گیا, وغیرہ وغیرہ. یہ مراتب ہیں اس کے. اسی طریقے سے جھوٹ ہے, گناہ کبیرہ میں سے ہے, منتزل مراتب ہے. جو ہلکے ترین والا بھی ہے وہ بھی گناہ کبیرہ, لیکن وہ جو قوی ترین والا رتبہ ہے اس کی نسبت فرق کرتا ہے. وہ اہل بیت کی نسبت جھوٹ ہے. تو جھوٹ باندھنا, جھوٹی نسبت دینا آسان مرحلہ نہیں ہے. لہٰذا فقہا جو ہے, کیونکہ وہ تو بہرحال یہ اہل فن ہے نا, اہل فن ہونے کی وجہ سے وہ یہ ساری باتیں سمجھتے ہیں. انہوں نے ہی تو ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے, تو وہ خود کیسے جھوٹی نسبت دیں؟ لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کہہ تو دیا ہے اس رسالے میں کہ جی یہ مستحب اور یہ مکروہ, یہ مستحب اور یہ مکروہ, لیکن یہ جو ہمارا کہنا ہے اس کو ہماری طرف سے نسبت نہ سمجھیں خدا رسول کی طرف. اس کو ہماری طرف سے, یہ انہوں نے پورا ایک فارمولہ دے دیا سارے مستحبات و مکروہات کا, کہ یہ جو اس کتاب میں آپ کو آئے گا, ہیڈنگ آئی جی نماز کے مستحبات, ہیڈنگ آئی جی کھانے پینے کے مستحبات, ہیڈنگ آئی جی کھانے پینے کے مکروہات. تو یہ جو مستحبات و مکروہات ہیں اس کو ہماری طرف سے خدا رسول کی طرف نسبت مت سمجھیں. مت سمجھیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ان چیزوں کو مستحب مانا ہے, رسول نے ان چیزوں کو مستحب مانا ہے, یا اہل بیت نے ان چیزوں کو مستحب جانا ہے. نہیں, ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں. ہم صرف اتنا بولنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے کلمات میں کچھ چیزیں آئی ہیں جن سے ایسے لگتا ہے کہ یہ مستحب ہیں, تو ہم نے اس لیے ان کو مستحب کے عنوان سے پیش کیا ہے. لیکن عملی طور پر آپ ان کو مستحب کی نیت سے انجام نہ دیں, کیونکہ آپ اگر مستحب کی نیت سے انجام دیں گے تو آپ بھی کاننا اسی نسبت دینے میں شریک ہو رہی ہیں. تو آپ مستحب کی نیت سے انجام نہ دیں بلکہ اس کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دیں. اب یہ رجائے مطلوبیت کس چڑیا کا نام ہے؟ رجا عربی زبان میں کہتے ہیں امید کو, مطلوب یعنی کوئی حالات چلیں ان کی بات رکھ لیتے ہیں. طلب یعنی وہ چیز جس کو طلب کیا گیا ہو, وہ چیز جس کو طلب کیا گیا ہو. مطلب فرض کریں میں اگر آپ کو کہتا ہوں پانی لے آئیں تو وہ پانی مطلوب کہلائے گا. جس کو طلب کیا گیا وہ پانی ہے نا, تو پانی ہو جائے گا مطلوب. ٹھیک ہے, تو مطلوب جس چیز کو طلب کیا گیا ہو. رجائے مطلوبیت اپنی اس امید سے انجام دیں کہ شاید خدا نے اس چیز کو ہم سے طلب کیا ہو. امید ہے کہ طلب کیا ہو, طلب کی امید. ٹھیک ہے, تو اس امید سے کہ شاید یہ خدا کی بارگاہ میں مطلوب ہو ہم اس کو انجام دے رہے ہیں. تو آپ بھی مجرم نہیں بنے گی نسبت دینے والی, اور ہم نے بھی یہ بیان کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ بنا لیا کہ ہم نے جتنی بھی باتیں یہاں پہ مستحب و مکروہ کے عنوان سے کی ہیں ان کے اندر یہ قاعدہ جاری کیا ہے کہ ہم نے صرف جو روایتوں میں آیا ہے کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے, اس کرنے چاہیے کو مستحب اور نہ کرنے چاہیے کو مکروہ سمجھتے ہوئے اس میں بیان کیا ہے. آپ بھی اس کو حتمی نہ سمجھیں. لہٰذا عملی طور پر جب بھی آپ عمل کرنے بیٹھیں ان کے اوپر, بس فرض کریں یرحمکم اللہ, آپ فرض کریں کہ وہاں پر
آپ نے روزوں کی فہرست کھولی، مستحب روزے، نماز جمعہ کی بات آئی، بعض صورتوں میں مثلا بعض فقہا استحباب کے قائل ہیں، یا اور بہت ساری چیزیں، غسل ہیں، بعض مستحب غسل ہیں، بعض مستحب نمازیں ہیں، تو ان کو آپ رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دیں، الا وہ کہ جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ جی یہ قطعی طور پہ آغا سیستانی اس فعل کو مثلا مستحب مانتے ہیں، تو اس کو پھر آپ استحباب کی نیت سے انجام دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کم سے کم جن چیزوں کا معلوم نہ، مثلا غسل جمعہ ہے، مثلا نماز شب ہے، مثلا نماز نافلہ یومیہ ہیں، یہ وہ نمازیں ہیں کہ جن کو فقہا مانتے ہیں کہ یہ مستحب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان میں اگر آپ استحباب کی نیت کر لیں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جیسا مثلا خود وضو کے باب میں انہوں نے، غسل کے باب میں ایک فہرست پہلے دی ہے کہ یہ مستحب غسل ہے، اس کا مطلب ہے اس کو مانا ہے انہوں نے۔ اس کے بعد ایک اور فہرست دی ہے کہ بعض فقہا نے ان کو بھی کہا ہے لیکن ان کو رجا کی نیت سے انجام دیا جائے، تو وہ ان کے نزدیک کنفرم نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے مفاتی پہ آپ عمل کرنے بیٹھیں گے، میں نے کہا نا یہ ایک فارمولہ پورا دین پر عمل کرنے کا فارمولہ، کہ جتنی بھی چیزیں آپ کے لیے ڈاؤٹ فل ہو، پریشان ہوتا ہے انسان کیا نیت کرے کیا نیت نہ کرے، جتنی بھی چیزیں آپ کے لیے ڈاؤٹ فل ہوں کہ پتہ نہیں یہ واقعہ مستحب ہیں بھی یا نہیں ہیں، ان کو آپ رجا کی نیت سے انجام دے دیں۔ پروردگار عالم ایک ایسی ذات ہے جو کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اس کا کرم بے انتہا ہے، درست؟ لہذا اگر آپ کی نیت خالص ہوگی تو پروردگار عالم آپ کو اجر و ثواب دے دے گا، اس کو دینے میں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ وہ تو بس ہم ہیں جو لینے میں کنجوسی کرتے ہیں، ورنہ وہ دینے کے لیے تو ہر وقت بیٹھا رہتا ہے۔ لہذا آپ ان اعمال کو رجا کی نیت سے، مفاتی پہ بھی عمل کرنا ہو، کیونکہ مفاتی توضیح مسائل تو نہیں ہے نا۔ اب شیخ عباس قمی نے کہا جی یہ مستحب ہے، تو آیا اس کو مستحب انہوں نے کہا ہے تو آغا سیستانی بھی مانتے ہیں نہیں مانتے ہمیں کیا معلوم۔ اچھا بہت ساری چیزیں تو توضیح سے نکل بھی نہیں پاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا آپ کیا کریں، آپ یہ کریں کہ اگر عمل کرنا ہو رجائے مطلوبیت کی نیت کریں اور عمل کر لیں، پکی استحباب کی مستحب کی نیت نہ کریں۔ اگر یہ پکا مستحب ہوگا تو اس نیت کی وجہ سے عمل خراب نہیں ہوگا۔ اس نیت کا فائدہ ہے کہ اگر مستحب نہیں ہوگا تب بھی آپ کی گردن نہیں پھنسے گی، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اگر مستحب ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ واقعی مستحب تھا اور آپ نے رجا کی نیت سے انجام دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، عمل آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر واقعی میں مستحب نہیں تھا اور آپ نے رجا کی نیت سے انجام دیا تو یہ آپ کو بچا لے گا، آپ نسبت دینے والے نہیں بنیں گے۔ وہ جو اتنا شدید و غلیظ گناہ ہے جھوٹ باندھنے کا، آپ اس کے مجرم نہیں بنیں گے، یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اچھا میرا دل یہ چاہ رہا تھا، اس کو تقلید پہ ہماری بات چل رہی ہے تو ایک چیز جو عام طور پر بیان ہوتی نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اگر اس کو ہم اسی جگہ پر بیان کر دیں تو برا نہیں ہے۔ پہلے ایک مسئلہ بیان کروں پھر اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں ہم، جو بیان ہو سکتا ہے وہ اس حد تک بیان کر دیتا ہوں میں آپ کی خدمت میں، کیونکہ عام طور پہ تقلیدی کے ٹاپک میں بیان کیا جاتا ہے، اس لیے میں اس کو یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا تاکہ اب باتیں اتنی ساری آ گئی ہیں تو یہ بات بھی یہیں آ جائے اور یہ ایک جس کو کہیں کہ مکمل بات ہماری بن جائے۔ خوب، پہلے مسئلہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے جو شرائط مجتہد بیان کی ہے اس میں ایک شرط کیا ہے کہ عادل ہو، ٹھیک ہے۔ عادل ہو کا مطلب کیا کیا ہم نے؟ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ عادل سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی شرعی ذمہ داریوں پر عمل کرتا ہو، یعنی اپنے واجبات کو انجام دیتا ہو اور اپنے محرمات کو سے پرہیز کرتا ہو۔ اچھا یہ جو عدالت کی تعریف یہاں کی گئی ہے مجتہد کے اندر، یہ ہر جگہ جہاں پہ بھی عدالت کی ضرورت ہے وہ ہر جگہ، مطلب پیش نماز کی شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو، جس کے پیچھے آپ نماز جماعت پڑھ لیں گے اس کی شرط یہ ہے کہ عادل ہو۔ عادل ہو یعنی کیا؟ یعنی یہی، ٹھیک ہے، عادل یعنی یہی۔ اچھا پھر آپ اور آگے بڑھیں، آپ کہتے ہیں کہ جی کورٹ میں جو گواہی دے گا اس کے لیے عادل ہونا شرط ہے۔ عادل ہو یعنی کیا؟ عادل ہو یعنی یہی کہ وہ اپنی شرعی ذمہ داریوں کا پابند ہو،
جو واجبات ہیں ان پر عمل کرے, جو محرمات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے. عادل یعنی یہ. اور آگے بڑھتے جائیں, جہاں جہاں عدالت کی بات آتی ہے, قاضی کے اندر آتی ہے, شاہدوں کے اندر آتی ہے, اور دوسرے موارد میں آتی ہے, ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں پر مثلا آپ کو پتہ ہے کہ مثلا بچہ ایک, ٹھیک ہے, بچے کا ولی کون ہے؟ بچے کا باپ. بچے کا باپ نہ ہو تو دادا, باپ اور دادا ہی نہ ہو تو مثلا کہتے ہیں جی مجتہد. اعلیٰ فرض کریں کوئی مجتہد بھی اویلیبل نہ ہو تو اگر مجتہد بھی نہ ہو تو وہاں پر کہتے ہیں جی عدول مومنین, یعنی عادل مومنین, یعنی اس علاقے میں جو عادل مومنین ہیں. کیونکہ دیکھیں ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ چھوٹا بچہ ہے, عقل نہیں رکھتا, شعور نہیں رکھتا, تو اس کے کام کوئی ایسا بندہ کی ایڈوائس سے ہوں کہ جس کی یہ عقل و شعور مکمل ہوں. تو باپ سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ باپ نہیں تو دادا, دادا نہیں تو مجتہد, مجتہد نہیں تو عدول مومنین, یعنی عادل مومنین جو اس محلے کے ہیں, ان کی ایڈوائس سے پھر مثلا یہ کام اس کے حق میں فیور میں ہے نہیں ہے کیا جائے. تو وہاں پہ بھی عادل کی بات آتی ہے. عدول مومنین, عدول جمع ہے عادل کی, عادل مومنین. عادل یعنی کیا؟ یعنی یہی. تو اس کا ایک بہت, جہاں جہاں بھی آپ کہیں کہ عادل کی بات آئے گی تو عادل کا مطلب یہی ہے. اچھا بعض چیزیں ایسی ہیں مثلا فرض کریں جو ہمارے قاعدہ تو ہر جگہ ایک ہی ہے, اور انہوں نے, میں نے کہا نا کہ انہوں نے بحث بھی یہیں پر ہی کی ہے اجتہاد کے ٹاپک میں, مجتہد کے ٹاپک میں, کہ اگر کوئی شخص عادل ہو تو آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں, لیکن اگر فرض کریں اس سے آپ نے کوئی ایسی حرکت دیکھی جو اس کو عادل ہونے سے باہر نکال دے, یعنی اس کی عدالت ختم ہو جائے, یعنی فاسق ہو جائے, تو اب فاسق ہو گیا تو اب کیا عادل نہیں بن سکتا؟ کہتے ہیں نہیں, اگر یہ توبہ کر لے تو اس کی عدالت واپس پلٹ آتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر ایک عادل آدمی فرض کریں آپ نے دیکھا اس نے واقعاً یعنی پکا اس نے کوئی جھوٹ بولا, فاسق ہو گیا, تو فاسق ہونے کے بعد اگر یہ توبہ کر لے تو اس کی عدالت واپس آ سکتی ہے. مثلا فرض کریں اگر یہ ایک پیش نماز ہے, دیکھیں ہمارے تو جو لوگ جن کے ساتھ سروکار ہو سکتا ہے, مجتہد تو بہت دور جا کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو ہماری رسائی میں ہے ہی نہیں نا, تو وہ تو ایک دفعہ آپ نے اگر عادل اس کو مان لیا تو بس وہ پھر چلتا ہی رہتا ہے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ وہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے, کیا بول رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا. وہاں سیسانی کا نجف میں بیٹھے, ملاقاتیں بھی اب تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں, اب وہ کیا بولتے ہیں کیا نہیں بولتے ہیں, کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں, ہمیں کیا پتہ. تو وہ جو پچھلی عدالت چلی آ رہی ہے ہم کہتے ہیں چلو چلی آ رہی ہے تو چلی آ رہی ہے, لیکن محلے کا پیش نماز جس سے دن رات ہمارا سروکار ہوتا ہے, اس کو ہم نے دیکھ لیا اس نے مثلا کہیں پہ جھوٹ بولا, کسی کو گالی دے دی, کوئی بھی بالآخر ایسا کام کیا کہ جو خلاف عدالت ہو, تو ٹھیک ہے اس گناہ کی وجہ سے اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی. لیکن جیسے ہی وہ توبہ کرے گا اسی خاص گناہ سے جو اس نے کیا ہو تو اس کی عدالت واپس آ جائے گی. یعنی فرض کریں ظہر عصر کی نماز پڑھ کے نکلے, آپ نے دیکھا اس کا کسی سے جھگڑا ہوا, اس نے حالانکہ وہ کوئی خلاف شریعت عمل کر دیا, لیکن بعد میں اس کو پشیمانی ہوئی, ندامت ہوئی, اس وقت غصہ آیا, اس نے کر دیا, ندامت میں آ کے اس نے پھر توبہ کر لیا آپ کے سامنے ہی, تو آپ مغرب کی نماز اگین اس کے پیچھے جا کے پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اگر عدالت چلی جاتی ہے تو عدالت واپس بھی آ جاتی ہے. تو اس ضمن میں عام طور پہ فقہا میں جلدی مجھے یہ کام کرنا پڑے گا, لیکن جتنا بھی ہو سکے کچھ گناہوں کی فہرست بیان کرتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کیا ہے. اچھا اس میں اب کچھ عرفانی باتیں وہ میں کرنا نہیں چاہتا یہاں پر, ٹھیک ہے نا, ورنہ گناہ کبیرہ وہ گناہ کہ جس کے اوپر عذاب کا وعدہ کیا گیا ہو, گناہ صغیرہ یعنی ایسا گناہ جس پر اس قسم کی کوئی بات نہ کی گئی ہو, عذاب وغیرہ کی کوئی تذکرہ اس پہ موجود نہ ہو, اس کو صغیرہ کہتے ہیں. حالانکہ ایک ڈیفینیشن یہ ہے, گناہ صغیرہ ایک آدھ دفعہ کوئی کرے اس سے اس کی کیا کہتے ہیں استغفار تو کرنا ہے, گناہ کیا تو توبہ تو کرنی ہے, لیکن وہ صغیرہ ہی رہتا ہے. لیکن اگر ایک صغیرہ گناہ کو بار بار انسان ریپیٹڈلی کرتا ہے تو وہ صغیرہ تبدیل میں کبیرہ ہو جاتا ہے, کیونکہ کبیرہ گناہ میں ایک یہ بھی شمار کیا گیا ہے کہ صغیرہ پر اصرار یعنی وہی اس کے اوپر ڈٹے رہنا,
اور کرتے رہنا، مسلسل کرتے رہنا. مثلا فرض کریں داڑھی مونڈنا، حالانکہ جو اس کو گناہ مانتے ہیں تو داڑھی مونڈنے کے اوپر قرآن، روایات، آیت کہیں پہ کوئی عذاب کا تذکرہ نہیں آیا، تو یہ بن جائے گا صغیرہ. ایک آدھ دفعہ کسی نے منڈوائی تو صغیرہ ہی ہے. لیکن جو ہر روز شیو کرتے ہیں، ہر چوتھے دن شیو کرتے ہیں، ہر ہفتے شیو کرتے ہیں، تو یہ آٹومیٹکلی پھر ریپیٹ ہونے کی وجہ سے یہ صغیرہ تبدیل ہو جائے گا کبیرہ میں. تو انہوں نے کچھ کبائر کا تذکرہ کیا ہے گناہوں کے اعتبار سے، وہ میں آپ کی خدمت میں یہاں پر اگر جتنا بھی ہو سکے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دوسرا والیأس من روح اللہ، میں سے فہرست گن رہا ہوں اس وقت. الیأس من روح اللہ تعالی، خدا کی رحمت سے نا امید ہونا. والامن من مکر اللہ، خدا کی پکڑ سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا. وعقوق الوالدین، والدین کا آنکھ ہونا یعنی نافرمان ہونا. وہو الاساءۃ الیہما، یعنی والدین کی نسبت برائی کرنا. وقتل النفس المحترمہ، نفس محترم کا قتل کرنا. وقذف المحسنہ، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا زنا کی. واکل مال الیتیم ظلمن، یتیم کا مال ظلمن کھانا. والفرار من الزحف واکل الربا من البینۃ بعد البینۃ والزنا. کہتے ہیں کہ جی سود کھانا، زنا، لواط، سحر، جادو، یمین الغموس الفاجرہ، جھوٹی قسم کھانا یعنی اللہ کی جھوٹی قسم کھانا، اور وہ بھی نزاع کو دور کرنے کے مورد میں خدا کی جھوٹی قسم کھانا یعنی جھگڑا ختم کرنے کے لیے، اس کو بھی گناہ کبیرہ میں، یعنی اگرچہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے کھائی جا رہی ہے لیکن پھر بھی گناہ کبیرہ ہے. واجب زکوٰۃ کو نہ دینا، جھوٹی گواہی دینا، شہادت چھپانا، گواہی چھپانا، شراب پینا، اسی طرح نماز کو چھوڑنا، اور نماز کے علاوہ دوسرے واجب فرائض کو جان بوجھ کر چھوڑنا، عہد توڑنا، قطع رحم. تعرب بعد الہجرت، تعرب بعد الہجرت کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ جانا کہ جہاں پر آپ اپنے دین پر عمل نہ کر سکیں یا آپ کا دین خراب ہوتا ہو. جیسے لوگوں کو تو بڑا شوق ہوتا ہے نا امریکہ، کینیڈا، یو ایس اے، پتہ نہیں کہاں کہاں جانے کا، وہاں جا کے بھی پھنس جاتے ہیں کہ عمل ہی نہیں کر پاتے ہیں مثلا دین پر. تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں تعرب بعد الہجرت، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. اب اس کی بھی کچھ استثنائی کیفیتیں بنتی ہیں لیکن ابھی جو بغیر کسی مجبوری والا. چوری، خدا کی نازل کردہ چیزوں کا انکار، مثلا کوئی کہ میں جنت جہنم کو نہیں مانتا، کوئی کہ میں پل صراط کو نہیں مانتا، کوئی کہ میں مثلا آتش جہنم کو نہیں مانتا. وہ جو سانپ بچھو دکھائے جاتے ہیں پتہ نہیں 1000 سر والا اور 1000 پیروں والا اور 1000 ڈنکوں والا اور کیا کیا، وہ اتنا کچھ دے کے میں بھائی یہ ایسے کون سے ہوتا ہے یار، کہانیاں سنا رہے ہیں الف لیلہ کی، میں نہیں مانتا. تو خدا کی نازل کردہ چیزوں کا انکار کرنا، خدا پر جھوٹ باندھنا یا اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا، ان کے اوصیاء پر جھوٹ باندھنا، بلکہ یہ ہے وہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بلکہ کوئی بھی جھوٹ، یہ خدا، رسول اور اوصیاء کا پھر ہو جائے گا آٹومیٹکلی وہی مراتب والا کہ یہ سب سے بڑا لیول ہو جائے گا. اس کے علاوہ باقی جھوٹ بھی گناہ کبیرہ کا حصہ ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں مردار کھانا، خون پینا، سور کا گوشت کھانا، ایسا جانور کھانا کہ جس کو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یعنی مردار کھانا. جوا، حرام مال کھانا. اچھا، حرام مال کی جو مثال دی جاتی ہے مثلا شراب کی، آپ نے شراب بیچی اور جو پیسے آئے یہ پیسے حرام پیسے ہیں، یا مثلا فرض کریں کہ اس کو کھانا، یا اور اس طرح کی دوسرے اموال. یا کتا، غیر شکاری کتے کے علاوہ کتے کو بیچنا خریدنا وہ حرام ہے. تو کتے کو آپ کے پاس تھا، آپ نے بیچا، وہ پیسہ ہے، وہ حرام پیسہ ہے. رشوت حکم کرنے پر، یعنی قاضی کے لیے حکم فیصلہ کرنے کے لیے چاہے صحیح فیصلہ بھی کر رہا ہو لیکن رشوت لے کے کر رہا ہے
تو یہ حرام ہے، یہ حرام مال ہے۔ یہ جو کاہن ہوتے ہیں، کاہن جو نجومیوں کا مال، اجرت، وہ بھی حرام ہے۔ یا ظالم حکمرانوں سے ملنے والا مال، جو تحفے تحائف وغیرہ ظالم حکمران دیتے ہیں، وہ بھی حرام مال ہے۔ گانا گانے والی کنیز کی اجرت، یہاں تو کنیزیں کیا، اب تو خود لوگ گانا گاتے ہیں اور اجرتیں لیتے ہیں ماشاءاللہ، اور کیا ٹھیک ٹھاک اجرتیں لیتے ہیں، تو وہ جو ہے حرام مال ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ شطرنج کھیلنے کی پیسے لینا، مردار کو بیچ کر پیسے کمانا، لیکن اس آخری والے کے اندر انہوں نے کہا کہ اس میں تھوڑا اشکال ہے کہ یہ کبائر میں سے ہو، یعنی مردار کے پیسے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی طرح کبیرے میں سے شمار کیا گیا البخس فی المکیال والمیزان، کم تولنا، ظالموں کی مدد کرنا، ان پر اعتماد کرنا، والولایت لہم، ان کی ولایت کو اختیار کرنا، وحبس الحقوق من غیر عسر، کسی کا حق دینا ہے لیکن آپ بغیر کسی مشقت کے، یعنی کوئی مشقت نہیں ہے دینے میں، لیکن بلا مشقت آپ کسی کے حق کو روک کے رکھیں۔ تکبر، اسراف، تبذیر۔ اسراف و تبذیر میں بعض نے یہ کہا ہے کہ فرق یہ ہے کہ اسراف موقع پہ زیادہ خرچ کرنا اور تبذیر بلا موقع زیادہ خرچ کرنا۔ ضرورت کے اندر 100 روپے خرچ کرنے کی ضرورت تھی، آپ نے 1000 روپیہ خرچ کر دیا، ضرورت ہی نہیں تھی اور آپ نے 1000 روپیہ کیا 100 روپیہ بھی خرچ کر دیں تو یہ تبذیر بن جائے گی۔ والاستخفاف بالحج، حج کو خفیف سمجھنا۔ والمحاربۃ لاولیاء اللہ، اولیاء خدا کے ساتھ جنگ کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ والاصرار علی الذنوب الصغار، چھوٹے گناہوں پر اصرار، یعنی وہی اصرار کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر ڈٹنا۔ والاشتغال بالملاہی، لہو و لعب کے کام کرنا، مثلاً کیا، جیسے یہ تار وغیرہ، ستار وغیرہ بجانا، جو اور اس طرح کے اور دوسری چیزیں کہ جو اہل فسوق، جو فسق و فجور والے لوگ ہیں، گٹار ہو، ستار ہو، طبلے ہو، یہ الا بلا یہ چیزیں جو بجاتے ہیں، یہ ضرب اوتار کے ساتھ یہ بھی شامل ہے، ملاہی میں شامل ہے۔ غنا، گانا جو ہے اس کو گانا، وہ بھی ہر گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح بہتان، مومن پر بہتان لگانا۔ اب یہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق مومنین سے ہے، مومن کو پر بہتان باندھنا۔ اب میں ان کی تعریفیں بھی انہوں نے کی ہیں، لیکن میں بھی تعریفوں میں ٹائم نہیں لگانا چاہ رہا، 4-5 منٹ ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ اس لسٹ کم سے کم پوری ہو جائے، اس لیے تعریفوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ بہتان تو سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے، کسی کے اوپر بہتان باندھنا، صحیح نا، اس لیے بہت ساری چیزیں روشن ہیں۔ مومن کو گالی دینا، مومن کی توہین کرنا، مومن کو ذلیل کرنا، مومنوں کی ایک دوسرے کے سامنے چغلی کرنا کہ جو سبب بنے آپس میں جدائی کا۔ قیادت کہتے ہیں کہ دو لوگوں کو حرام تعلقات کے لیے جمع کرنا، اس کو کہتے ہیں قیادت۔ غش یعنی من غشا فلیس منا، روایت میں غش یعنی ملاوٹ کرنا۔ استحقار الذنب، گناہ کو چھوٹا سمجھنا، یہ خود گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ ظاہراً یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ روایت کا ایک جملہ ہے، فَإِنَّ أَشَدَّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَحَانَ بِهِ صَاحِبُهُ، کہتے ہیں شدید ترین گناہ وہی ہوتا ہے کہ جس کو اس کو انجام دینے والا ہلکا سمجھتے ہوئے انجام دے، وہ سب سے شدید گناہ بن جاتا ہے۔ ریاکاری، غیبت، اب غیبت کے اندر انہوں نے کافی چیزیں بیان کی ہیں، لیکن میں ان سب کو چھوڑ رہا ہوں فعلاً۔ کچھ انہوں نے پھر غیبت کے استثنائی موارد بیان کیے جہاں پہ غیبت کو جائز مانا گیا ہے، اس کو بھی میں فعلاً چھوڑ رہا ہوں۔
یہ ایک انہوں نے فہرست گنائی ہے، اور اس کے بعد پھر یہی مسئلہ بیان کیا جو میں نے شروع میں بیان کیا کہ عدالت جو ہے ان میں سے کسی بھی گناہ کو انجام دینے سے زائل ہو جاتی ہے، اور جب وہ توبہ کرے گا تو یہ عدالت واپس آ جائے گی، اور اس میں فرق نہیں پڑتا چاہے اس نے گناہ صغیرہ انجام دیا ہو یا گناہ کبیرہ انجام دیا ہو، صغیرہ انجام دینے سے بھی عدالت ساقط ہو سکتی ہے۔ یہ جناب علی آج کا مسئلہ، وصلی اللہ علیہ وسلم۔